بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں ہماری کائنات۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ جی بچوں، سیارے یعنی پلینٹس جو ہیں مسلسل لگاتار اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے دائرے میں گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے۔ جی بچوں، چونکہ ہماری زمین بھی ایک پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے، تو وہ بھی اپنے مدار میں، اپنے سرکل میں سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ جی بچوں، زمین اپنا ایک چکر سورج کے گرد کتنے دنوں میں مکمل کرتی ہے؟ 365 دنوں میں۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ جی بچوں، سورج کو شمس بھی کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سال کو شمسی سال کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورج کے گرد زمین کے چکر مکمل ہونے پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے اور تقریباً 29 دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہوتا ہے۔ جی بچوں، چاند بھی ہماری زمین جیسے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اسی طرح چاند ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اور چاند جو ہے اپنا ایک چکر کتنے دنوں میں مکمل کرتا ہے؟ 29 دن میں مکمل کرتا ہے۔ چاند کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہوتا ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، اسی مناسبت سے اسے قمری سال کہا جاتا ہے، چونکہ یہ چاند کی گردش مکمل ہونے پر اس سال کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اسے قمری سال کہتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا سورج ہے اور یہ تمام پلینٹس ہیں، سیارے ہیں جو سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ انہی میں یہ ہماری زمین ہے۔ یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم روٹیشن آف ارتھ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد کس طرح سے چکر لگاتی رہتی ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد کس طرح سے چکر کاٹتی ہے، کس طرح گردش کرتی ہے، گھومتی ہے، اور اس طرح سے سورج کے گرد گھومتے ہوئے 365 دنوں میں یہ اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، اور اس سال کو ہم شمسی سال کہتے ہیں۔ جی بچوں، یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا سورج ہے، یہ زمین ہے۔ زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور یہاں پہ چاند ہے جو زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہماری زمین ہے اور یہ چاند ہے جو زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ چاند اپنا یہ چکر تقریباً 29 دن میں مکمل کرتا ہے، اور اس طرح سے جب 12 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اسے ہم قمری سال کہتے ہیں۔ یعنی چاند کے لحاظ سے جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں انہیں ہم 12 مہینوں کو ہم قمری سال کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ جی بچوں، چاند کیا کرتا ہے؟ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے، چاند اس روشنی کو منعکس یعنی پلٹنا، کسی چیز کے عکس کو پلٹ دینا، پلٹ کر زمین تک پہنچاتا ہے۔ گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ 14 دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال اور 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ جی بچوں، جو پہلی تاریخ کا باریک سا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہلال کہتے ہیں، اور 14ویں یعنی جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، 14ویں کو، چاند کی 14 تاریخ کو، تو اسے ہم بدر کہتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو اسے بھی ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں کہ سورج کی روشنی چاند پر کیسے پڑتی ہے اور چاند اس کو منعکس کر کے زمین تک کیسے پہنچاتا ہے۔ دیکھیے گا،
جی بچوں، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کیسے سورج کی جو روشنی ہے چاند تک پہنچی اور چاند سے منعکس ہو کر وہ زمین تک پہنچی۔ بچوں یہاں پہ دیکھیں، چاند تو یہ پورا ہی ہے، لیکن اس کے جتنے حصے پر روشنی سورج کی پڑ رہی ہے وہ حصہ ہمیں روشن نظر آ رہا ہے، اور اسے ہم پہلی کا چاند یا ہلال بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی جتنے حصے پر اب سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہ حصہ ہمیں روشن نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے یہ چاند مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ اسے بدر کا چاند، 14ویں کا چاند یا فل مون کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر 14 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ کے بعد 14 تاریخ کے بعد یہ چاند پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخری تاریخوں میں جا کے بالکل اینڈ پہ غائب ہو جاتا ہے۔ جی بچوں، اس ویڈیو میں ہم نے چاند کی 29 دن کی گردش کے بارے میں دیکھا اور جانا ہے۔ یہ ہلال کا چاند ہے، یہاں پہ یہ بڑھتے بڑھتے جب یہاں پہنچتا ہے تو یہ فل مون ہو جاتا ہے، بدر کا چاند بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اینڈ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے تقریباً 29 دن میں یہ زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ ثنا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور وہ بہت غور سے ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ جی بچوں، دلچسپ لگنا، دل کو اچھا لگنا، غور سے، دھیان سے، یعنی ثنا کو اپنے ابو کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں اور وہ انہیں بڑے دھیان سے اور توجہ سے سن رہی تھی۔ ابو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے محو گردش رہتے ہیں۔ جی بچوں، ابو نے مزید یعنی اس سے آگے اور زیادہ بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے، سیاروں جو چھوٹے ہوتے ہیں، مزید چھوٹے، انہیں سیارچے کہتے ہیں، یعنی سیارے اور مزید ان سے بھی چھوٹے سیارے، سیارچے محو گردش میں مصروف رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام سیارچے کہلاتے ہیں۔ جی بچوں، فلک آسمان کو کہتے ہیں، فلکی یعنی آسمان سے ریلیٹڈ اجسام، جسم کی جمع ہے، وہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں انہیں سیارچے کہتے ہیں۔ فلکی اجسام جو جسم موجود ہیں وہاں پہ سیاروں کی مانند انہیں سیارچے کہتے ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے پھٹ جانے والے کسی ستارے کے حصے تھے۔ یعنی پہلے تو وہ کوئی ستارہ ہی تھے، لیکن جب ستارہ پھٹ گیا، ٹوٹ گیا، تو اس کی از خود روشنی کی استطاعت ختم ہو گئی اور وہ سیارے بن گئے، بے جان جسم ہو گئے۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے۔ سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے۔ جی بچوں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہمارے سورج کی طرح اور بھی اس سے بھی بڑے بڑے سورج موجود ہیں اور ان کے نظام موجود ہیں۔ اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ ستاروں کے جھرمٹ کو کہکشاں کہتے ہیں۔ اس کائنات میں کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یعنی ہماری نظروں سے دور ہیں، انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ثنا نے یہ سن کر کہا، ابو، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے۔ یعنی ثنا یہ سن کر حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ ابو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کتنی وسیع یعنی بہت بڑی بنائی ہے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، بالکل بیٹی، اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قدرت کہتے ہیں طاقت کو، یعنی اسی بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی ستارہ پھٹتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ ٹکڑے پھر از خود روشن نہیں ہوتے، اور یہ ٹکڑے سیاروں اور سیارچوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ سیارے اور سیارچے سورج کے گرد گردش کرنے لگتے ہیں، گھومنے لگتے ہیں، اور ان کا مرکز یعنی ان کا جو سینٹر ہے، درمیان ہے، وہ سورج ہوتا ہے۔ سورج ان کے درمیان میں ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔